ابو سفیان طلحہ بن نافع واسطی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے کہا اے سلیک، اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھو اور ان میں اختصار برتو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں اختصار کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2024۔ حضرت ابو رفاعہ تمیم بن اسید ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پردیسی آدمی ہے، اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑا یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ گئے۔ ایک کرسی لائی گئی، میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تھے۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا تھا اس میں سے مجھے سکھانے لگے، پھر اپنے خطبے کے لیے بڑھے اور اس کا آخری حصہ مکمل فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2025۔ سلیمان جو ہلال تمیمی کے بیٹے ہیں، انہوں نے جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبید اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود مکے چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھی اور کہا جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا آپ نے وہ 2 سورتیں پڑھی ہیں جو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن یہ سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2026۔ حاتم بن اسماعیل اور عبد العزیز دراوردی دونوں نے اپنی اپنی سند کے ساتھ جعفر سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام گورنر بنایا، آگے اسی کے مانند ہے، سوائے اس کے کہ حاتم کی روایت ان الفاظ میں ہے انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون۔ عبد العزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی سابقہ روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2027۔ جریر نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر کے آزاد کردہ غلام حبیب بن سالم سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے۔ کہا اور اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ یہی 2 سورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2028۔ ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2029۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورہ جمعہ کے علاوہ اور کون سی سورت پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2030۔ عبدہ بن سلیمان نے سفیان سے روایت کی، انہوں نے مخول بن راشد سے، انہوں نے مسلم البطین سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب یعنی السجدہ اور هل اتى على الانسان حين من الدهر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2031۔ عبداللہ بن نمیر اور وکیع دونوں نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2032۔ شعبہ نے مخول سے اسی سند کے ساتھ دونوں نمازوں کے بارے میں اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی جس طرح سفیان نے اپنی روایت میں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2033۔